अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, लाखों मुसलमान हर साल बैतुल्लाह की ज़ियारत और उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए हरमैन शरीफैन का सफ़र करते हैं। लेकिन क्या हर कोई ये जानता है कि उम्रा के फ़राइज़, सुन्नतें और वाजिबात क्या हैं? अक्सर लोग शौक़ और जज्बात में सफ़र शुरू तो कर देते हैं मगर मुकम्मल आगाही के बग़ैर, और यही कमी उनके उम्रे में गलतियों और कोताहियों का सबब बन जाती है। अगर हम उम्रा के फ़राइज़, सुन्नतों और वाजिबात को सही तरह से समझ लें तो हमारा उम्रा न सिर्फ मुकम्मल बल्कि इंशाअल्लाह कबूल भी होगा। लिहाजा उम्रा पर जाने से पहले थोड़ी सी तैयारी और थोड़ा सा इल्म का हसूल आपके इस हसीन अमल को पुरनूर और मकबूल बना देगा। अगर आप भी उम्रा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी बाखबर होकर मुकद्दस सफ़र इख्तियार कर सकें। मैं हूं उमैर अहमद गौहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हज और उम्रा गौहर के साथ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। नाज़रीन कराम, उम्रा सिर्फ चंद ज़ाहिरी आमाल का नाम नहीं बल्कि रूहानी इबादत है जिसके हर अमल की अपनी अहमियत और तरतीब है। अगर हमें इसकी बुनियादी मालूमात हासिल न हो तो इबादत के असल मकसद यानी कुर्बे इलाही से हम महरूम रह सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सुन्नत के मुताबिक उम्रा अदा करने का तरीका सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उम्रा, एहराम और सई के फ़राइज़, सुन्नतें और वाजिबात कौन से हैं। तो आइए इल्म के साथ इबादत का सफ़र शुरू करते हैं ताकि हमारा उम्रा भी कबूल हो और हम इस मुबारक सफ़र के हर लम्हे को सही तौर पर निभा सकें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले शुरू करते हैं एहराम से। एहराम के कुल 2 वाजिबात हैं। सबसे पहला मीकात से एहराम बांधना, यानी मीकात से मौखर न करना, मीकात से पहले पहले कहीं से भी आप एहराम बांध सकते हैं। और दूसरी चीज़ है ममनुआते एहराम से बचना, यानी एहराम की हालत में जिन चीज़ों से मना किया गया है उनसे बचना, ये भी वाजिबाते एहराम में से है। उसके बाद आती हैं एहराम की सुन्नतें। यूं तो एहराम की कई सुन्नतें हैं लेकिन उनमें से चंद एक मैं आपके सामने गिनवा देता हूं। पहली है कि अपने मुल्क की मीकात से एहराम बांधना, यानी जिस मुल्क से आप तशरीफ ला रहे हैं उम्रा के लिए, उस मुल्क की जो मीकात बनती है उस मीकात से एहराम बांधना ये सुन्नत अमल है। और साथ ये भी कि जिस मुल्क से आप आ रहे हैं तो अपनी मीकात से आराज न करें। उसके बाद है एहराम से पहले गुस्ल या वज़ू करना, और इसमें गुस्ल करना ज़्यादा अफजल है। फिर है कि 2 कपड़े यानी चादर और तहमद पहनना, ये सिर्फ मर्दों के लिए, ख़वातीन एहराम नहीं बांधेंगी, उनका आम लिबास ही उनका एहराम है। एहराम की नीयत करने से पहले बदन पर खुशबू लगाना। वैसे तो हालत एहराम में खुशबू लगाना हराम है और मना है, लेकिन एहराम बांधने से पहले, एहराम की नीयत करने से पहले बदन पर खुशबू लगाना सुन्नत है। एहराम की सुन्नत की नीयत से 2 रकात नमाज अदा करना, ये भी एहराम की सुन्नत है। इसी तरह तलबिया पढ़ना, और तलबिया एक बार से जायद बार पढ़ना, कम अज कम 3 दफ़ा पढ़ें। एहराम बांधते वक्त एक बार तलबिया पढ़ना फ़र्ज है जबकि 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत है। और तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़ना भी सुन्नत है, जबकि ख़वातीन बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ेंगी बल्कि आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी। मर्द इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ें कि कम अज़ कम साथ बैठे हुए अफराद वो आवाज़ सुन सकें। एहराम के मुस्तहब भी काफ़ी सारे हैं, उनमें से चंद एक मैं यहाँ आपके सामने गिनवा देता हूँ। जो चीज़ें मैल कुचैल का मौजब हैं, गुस्ल से पहले उनको दूर करना, यानी बाल काट लेना, नाखन काट लेना, ज़ेरे नाफ और बगलों के बाल साफ़ कर लेना, सर और दाढ़ी के बाल एहतिमाम के साथ तराश लेना और धो लेना, ये सब एहराम के मुस्तहब अमल हैं। गुस्ल करने से पहले
غسل احرام کی نیت کرنا بھی مستحب ہے۔ اسی طرح احرام کے لیے 2 نئے دھلے ہوئے کپڑے یعنی 2 نئی دھلی ہوئی چادریں پہننا اور دونوں کپڑوں کا نیا ہونا افضل ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ممنوعات احرام کی۔ ممنوعات احرام میں ہے خوشبو لگانا، یعنی احرام کی حالت میں جو کام آپ نہیں کر سکتے، تو خوشبو آپ نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، عورتیں پہن سکتی ہیں، جسم سے بال کاٹنا یا بال اکھاڑنا بھی ممنوع ہے، مردوں کو ٹخنے اور پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کا ڈھکنا بھی ممنوع ہے، مردوں کو چہرہ ڈھانپنا ممنوع ہے، جبکہ عورتیں چہرہ ڈھانکیں گی لیکن اس طرح کے پردے کا کپڑا ان کے چہرے کو مس نہ کرے، مردوں کو سر ڈھانکنا بھی ممنوع ہے، اسی طرح شکار کرنا، خشکی کا شکار کرنا ممنوع ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ احرام کی حالت میں ممنوع ہیں۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے خاص تعلقات قائم کرنا بھی احرام کی حالت میں منع ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں عمرہ کے فرائض کی۔ عمرہ کے 2 فرض ہیں۔ عمرہ کا احرام باندھنا، مردوں کے لیے 2 صاف چادریں زیب تن کرنا، احرام کی نیت کرنا اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا، یہ عمرہ کا پہلا فرض ہے۔ خواتین ظاہر ہے وہ عام لباس میں ہی احرام کی نیت کریں گی اور تلبیہ پڑھیں گی۔ اور احرام کا دوسرا فرض ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، حجر اسود کا استلام کر کے بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگانا اور طواف مکمل کرنا، یہ عمرہ کا دوسرا فرض ہے۔ عمرہ کے واجبات کی بات کی جائے تو عمرہ میں کل 8 چیزیں واجب ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کے پہلے 4 چکروں کے بعد اگلے مزید 3 چکر لگا کر طواف کے 7 چکر مکمل کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف کے پہلے 4 چکر جو ہیں وہ فرض ہیں اور اس سے اگلے 3 چکر جو ہیں وہ واجب ہیں۔ تو یہ طواف کا دوسرا واجب ہے کہ 7 چکر مکمل کرنا۔ تیسرا واجب ہے باوضو طواف کرنا، طواف وضو کے بغیر ممکن نہیں، یہ نماز کی طرح کی ہی عبادت ہے اور باوضو طواف کرنا بھی طواف کے واجبات میں سے ہے۔ نمبر 4 ہے پیدل طواف کرنا۔ پیدل طواف کرنا بھی عمرہ کے واجبات میں سے ہے۔ جو شخص صحت مند ہے وہ پیدل چل سکتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پیدل طواف کرے اور یہ طواف کے واجبات میں سے ہے۔ ظاہر ہے بیمار آدمی کے لیے پیدل طواف کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ویل چیئر یا اس طرح کی سہولت استعمال کر سکتا ہے۔ عمرہ کا 5واں واجب ہے 2 رکعت نماز پڑھنا طواف مکمل کرنے کے بعد۔ یہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر یا اس سے پیچھے یا پورے مطاف میں کسی بھی جگہ پر ادا کی جا سکتی ہے۔ 6واں واجب ہے صفا و مروہ کی سعی کرنا، یعنی 7 چکر صفا و مروہ کے درمیان مکمل کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا واجب ہے پیدل سعی کرنا، یعنی یہ صفا اور مروہ کی سعی جو ہے یہ پیدل کی جائے۔ بیمار آدمی کے لیے اس میں بھی چھوٹ ہے کہ وہ ویل چیئر وغیرہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور آخری واجب ہے طواف اور سعی کرنے کے بعد سر منڈوانا یا بال کترانا، یعنی حلق یا قصر کروانا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد بات کرتے ہیں عمرہ کی سنتیں اور مستحب۔ عمرہ کی سنتیں اور مستحب کافی سارے ہیں، لیکن چند ایک جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں۔ احرام باندھنے سے پہلے وضو یا غسل کرنا، سفید رنگ کی 2 چادریں پہننا، خوشبو لگانا، احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، کثرت سے تلبیہ پڑھنا، اور جب بھی تلبیہ شروع کریں تو اس کو بار بار پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، اللہ سے جنت اور نیک لوگوں کی صحبت کی دعا کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، بیت اللہ شریف سے ملاقات کے وقت تکبیر و تحلیل کرنا، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا، اور مردوں کا عمرہ کے طواف میں اضطباء اور رمل کرنا۔ اضطباء کہتے ہیں دایاں کندھا ننگا کرنے کو، اور رمل کہتے ہیں تیز قدموں کے ساتھ پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا کر چلنے کو۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سعی کے واجبات کی۔ سعی کے کل 6 واجبات ہیں۔ سعی کا پہلا واجب ہے کہ سعی کے 7 چکر پورے کرنا۔ اگر کوئی عذر نہ ہو
تو سعی پیدل کرنا، عمرہ کی سعی کا احرام کی حالت میں ہونا، صفا اور مروہ کے درمیان پورا فاصلہ طے کرنا، ترتیب یعنی صفا سے شروع کرنا اور مروہ پر ختم کرنا، اور سعی ایسے طواف کے بعد کرنا جو جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونے کی حالت میں کیا ہو۔ ناظرین، سعی کی 10 سنتیں ہیں۔ سعی کے لیے مسجد الحرام سے نکلنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا، طواف اور سعی میں موالات ہونا یعنی صفا و مروہ پر چڑھنا، طواف اور سعی میں اتصال ہونا یعنی طواف کے فوراً بعد سعی کی جائے، صفا و مروہ پر چڑھنے کے بعد قبلہ رو ہو کر کھڑا ہونا اور نیت کرنا، سعی کے پھیرے پے در پے لگانا یعنی اکٹھے لگانا۔ مردوں کے لیے ہر چکر میں میلین کے درمیان یعنی جس جگہ پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں مردوں کا تیز قدموں سے چلنا، جبکہ عورتیں یہاں پر تیز نہیں چلیں گی۔ عورت کا اپنے سطر کو ڈھانپ کر رکھنا، سعی کرتے وقت جنابت و حیض سے پاک ہونا سعی کی سنتوں میں سے ہے، جبکہ لباس و بدن کا پاک ہونا اور باوضو ہونا مستحب ہے۔ سعی کا ایسے طواف کے بعد ہونا جو طہارت کی حالت میں ہو اور لباس اور بدن اور مکان کی نجاست سے پاک ہونے کی حالت میں کیا۔ سعی کے کل 7 مستحب ہیں۔ سعی کے دوران ذکر و اذکار وغیرہ میں مشغول رہنا، صفا و مروہ پر اذکار کا 3 مرتبہ تکرار کرنا، صفا و مروہ پر دیر تک قیام کرنا، ظاہری و باطنی طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ سعی کرنا، سعی کے پھیروں میں یا کسی پھیرے کے اجزاء میں بلا عذر زیادہ وقفہ نہ دینا، سعی سے فارغ ہونے کے بعد مسجد الحرام میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا اور بدن و لباس کا پاک ہونا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں عمرہ صرف طواف اور سعی کا نام نہیں ہے، یہ دل کی حاضری، نیت کی پاکیزگی اور سنت کے مطابق عبادات کا سفر ہے۔ اگر ہم اس کے فرائض، واجبات اور سنتوں کو سیکھ کر اور سمجھ کر ادا کریں تو انشاءاللہ ہمارا عمرہ صرف قبول نہیں ہوگا بلکہ دل کی دنیا بھی بدل دے گا۔ لہٰذا اپنے عمرے کو صرف جسم کا سفر نہ بنائیں بلکہ دل کا سفر بنائیں، کیونکہ عمرہ ایک ایسی مقدس عبادت ہے جو صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ دل و روح کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک آپ کے عمرے کو آسان، قبول اور بابرکت بنائے، آمین۔ اپنے اس بابرکت سفر کے دوران مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری اس حقیر سی کاوش کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ عمرہ پر جانے والا ہر فرد عمرہ کے اعمال سیکھ کر سنت کے مطابق اپنے اعمال اور عبادات مکمل کرے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں عمیر احمد گوہر اور آپ سے چاہوں گا اجازت۔ والسلام۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك